الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ آج ہم قیامت کی علامات صغریٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ آج کا ہمارا یہ پروگرام تیسرا حلقہ ہے، تیسری قسط ہے۔ قیامت کی علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہو چکی ہیں، اور یہ علامات صغریٰ ہیں۔ جب یہ ساری کی ساری علامات صغریٰ یعنی ابتدائی اور چھوٹی علامات، چھوٹی نشانیاں، جب یہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں وہ ظاہر ہوں گی، اور وہ قرب ہوگا۔ کل صحیح بخاری کی وہ روایت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اس میں علیہ وسلم نے 6 نشانیاں ذکر فرمائیں، 5 کا کل بیان ہوا تھا، اور آخری 6ٹھی جو علامت ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اور نصارہ کے درمیان، اہل روم کے درمیان ایک اتفاق ہوگا، ایگریمنٹ ہوگا، لیکن وہ غداری کریں گے، اور پھر تمہارے مقابلے میں وہ 80 جھنڈے یا 80 بریگیڈ اپنی مختلف فوجوں کے لے کر آئیں گے، اور ہر جھنڈے اور بریگیڈ کے تحت 12,000 ان کا لشکر ہوگا، اتنی بڑی تعداد میں وہ تمہارے مد مقابل اتریں گے، تم سے لڑائی لڑیں گے۔ یہ جو علامت ہے، یہ جو بڑی علامات ہیں، یہ ان کے ساتھ جا کر ملتی ہے، لہذا اس کا بیان انشاءاللہ بعد میں ہوگا، چونکہ اس کے ساتھ ہی علامات کبریٰ جو ہیں ملحمہ کی صورت میں، ایک بہت بڑی عالمی جنگ کی صورت میں ظاہر ہوں گی، لہذا اس کا ذکر جو 6ٹھی علامت ہے، چونکہ یہ علامات صغریٰ کے ساتھ بیان ہوئی ہے، لیکن اس کا تعلق علامات کبریٰ کے ساتھ جا کر جڑتا ہے، لہذا اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ آج جن علامات کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک وہ علامت جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اور یہ نشانی ہے ارض حجاز سے بہت بڑی آگ کا نکلنا اور ظاہر ہونا، آگ کا بھڑکنا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک ایسی آگ نکلے، آگ بھڑکے گی، اتنی اونچی ہوگی کہ بصرہ شہر کے آس پاس لوگ اپنے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھیں گے، یعنی اس کی جو روشنی ہے وہ بصرہ جو شام کا علاقہ ہے وہاں تک پہنچے گی، وہاں سے وہ آگ دکھائی دے گی۔ کیا یہ ظاہر ہو چکی ہے یا نہیں؟ جو محدثین کرام رحمہم اللہ، شارحین حدیث ہیں، انہوں نے اس آگ کے بارے میں ذکر فرمایا۔ امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے مسلم کی شرح میں،
اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، اسی طرح امام قرطبی نے اپنی مشہور کتاب التذکرہ میں، اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ان سب نے اس کے بارے میں بڑے وثوق کے ساتھ کہا ہے کہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے سن 654 ہجری میں۔ مدینہ منورہ کے مشرق کی طرف جو پہاڑ ہیں جن کو حرہ کہا جاتا ہے، وہاں سے یہ آگ نکلی تھی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ 3 جمادی الاخرہ بدھ کی رات کو یہ آگ ظاہر ہوئی تھی، اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت تک یہ آگ جلتی رہی، اور وہ لوگ جو یہاں کے بصرہ میں گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر اس آگ کو دیکھا ہے، اور انہوں نے آ کر بتلایا ہے کہ یہ آگ ہم نے دیکھی تھی۔ امام نووی رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں، یہ ان کے زمانے کی بات ہے، ان کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھے، ان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے آ کر ہم کو بتلایا کہ یہ آگ سن 654 ہجری میں مدینہ منورہ میں جو 3 دن تک بھڑکتی رہی وہ ہم نے دیکھی ہے، کہ یہ جو پہاڑ تھے جس طرح کہ ایک آتش فشاں ہوتا ہے اس طرح ایک آتش ہے، اور پوری کی پوری جو وادی ہے وہ دھات کے ساتھ بہہ پڑتی ہے، اور وہاں سے کئی پتھر اس طرح وہاں سے نکلتے تھے اور اڑتے تھے جس طرح کہ ان کو پھینکا جاتا ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ شعلے اس طرح اٹھیں گے جس طرح کہ اونٹوں کی قطار ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے، جو اس آگ کو دیکھنے والے ہیں، وہ اس آیت کو یاد کرتے تھے کہ جس طرح کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آگ کا ذکر فرمایا ہے، اسی طرح یہاں سے شعلے جو ہیں وہ بھڑک رہے ہیں، اور دور دور تک قطار اندر قطار وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ جو پیشگوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی علامات صغرى میں سے جو ایک بڑی علامت ہے، یہ محدثین کرام رحمہم اللہ ان کے نزدیک بالاتفاق یہ واقعہ ارض حجاز میں مدینہ منورہ کے قریب حرہ کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان فرمائی ہیں، ان علامات میں سے ایک وہ علامت جس کا ذکر صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف، انہوں نے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے، تو پھر انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا، اخبرنی متی الساعہ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرمائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مل مسئول، کہ اے جبریل نہ آپ کو اس کی خبر ہے اور نہ مجھے اس کی خبر ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اخبرنی عن اماراتہا، کہ آپ اس کی علامات تو کچھ بیان فرمائیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ جو لونڈیاں ہیں ملکہ کو جنم دیں گی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو محدثین نے اس کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا ہے، بہت زیادہ فتوحات ہوئیں، پھر مال غنیمت حاصل ہوا، اور لونڈیاں وہ تقسیم کی گئیں، تو لونڈیوں کی بہت زیادہ کثرت، تو جو ہمارا ایک شرعی دستور اور قانون ہے اس کے مطابق کہ جب لونڈیاں تقسیم ہوئیں تو ان لونڈیوں تھی اولاد جو ہے وہ تو آزاد ہوتی ہے، جو ماں ہے وہ لونڈی ہے، لیکن اس کی جو اولاد ہے، گویا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو کہ جو اولاد پیدا ہونے والی ہے وہ اس وہ آزاد ہے، ام ولد کہلاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ آزاد ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ لونڈی کی لونڈی ہی رہتی ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل ہم اگر دیکھیں ان حالات میں تو یہ صاف نظر آتا ہے
کہ والدین کا اپنی اولاد پر اختیار نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ اولاد اپنے والدین کی بات کو نہیں مانتے، لہذا اب کیا ہے، جو مائیں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی اس طرح خدمت کر رہی ہیں یا ان کے سامنے انہیں اتنا مجبور ہونا پڑتا ہے جس طرح کہ ایک لونڈی اپنی مالکہ کے سامنے مجبور ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے ان ترى حفاتن عراتن عالتن رعاء الناس، کہ لوگ جو ننگے ہوں گے اور فقیر ہوں گے اور بکریوں کو چرانے والے ہوں گے، یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی جب عمارتیں کھڑی کریں گے آپ سمجھ لینا کہ وہ قیامت کا قرب ہوگا۔ آپ دیکھ لیجیے اس وقت کہ عمارات اور یہ جو پلازے ہیں یہ کیا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر پلازہ تعمیر کیا جا رہا ہے، یعنی 10 منزلہ ہے ہم 20 منزلہ بنائیں گے، جو دیکھتے ہیں کہ 20 منزلہ وہ کہتے ہیں ہم 30 منزلہ بنائیں گے۔ اور خاص طور پر یعنی جو حدیث ہیں ان کا سب سے زیادہ تعلق عرب کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جو جتنی بھی علامات ہیں ان کا سب سے پہلا مصداق وہ کون ہے، وہ عرب ہیں۔ عرب میں سب سے پہلے یعنی مسلمان ممالک میں سب سے پہلے عرب میں بڑی بڑی عمارات کھڑی کرنے کا رواج پیدا ہوا۔ سن 1984 میں جب میں مدینہ منورہ میں گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر عام جو لوگ 4 5 منزلہ ہیں، ہمارے ہاں جو گھر ہے 1 منزلہ، لوگ 2 منزلہ بنا لیتے ہیں، اور اگر بیسمنٹ کے ساتھ جب اجازت ملتی ہے تو 3 منزلہ گھر بنا لیتے ہیں۔ پلازے تو اپنی جگہ پر ہے لیکن جو گھر ہیں وہ 2 منزلہ اور 3 منزلہ ہیں، لیکن وہاں پر میں نے دیکھا کہ 4 4 5 اس سے بھی بڑے بڑے گھر ہیں۔ تو پھر میں نے اپنے استاد سے سوال کیا اور اس سے پوچھا کہ جو علامات ہیں وہ تو مدینہ منورہ میں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہے کہ جو ننگے ہوں گے، یعنی پاؤں سے ننگے، یہ تو صحیح ہے، اس لیے کہ وہاں کے جو وہ لوگ جو دیہات میں تھے جن کو بدو کہا جاتا ہے، جب وہ وہاں سے شہروں میں آئے تو آج بھی یعنی اتنی ترقی کے باوجود جو پرانے لوگ ہیں وہ عام بازاروں میں چلتے پھرتے بعض وہ جوتا نہیں پہنتے، اپنے گھروں میں جوتا نہیں پہنتے، انہوں نے اپنے گھروں کے سین رکھے ہوئے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ بغیر جوتے کے وہ اپنے گھر کے سین میں اور اس ریت کے اوپر بجری کے اوپر وہ چلتے پھرتے رہیں۔ یہ ان کا پرانا کلچر ہے جس کو وہ آج بھی پسند کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ ریت کے اوپر جو بدو تھے اپنے گھر سے کوٹھی سے باہر نکلتے تھے اور ریت کے اوپر بجری کے اوپر وہ اس طرح سو جاتے تھے، اس کو وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں مدینہ منورہ میں تعمیر ہو رہی ہیں اور یہ لوگ دیہات سے آئے ہیں، یہ چرواہے تھے، یہ بھی تو مجھے معلوم ہے، پاؤں سے ننگے یہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ فرمایا کہ حدیث کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے اور آپ کا فرمان وہ برحق ہے کہ جسم سے ننگے ہوں گے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فرمان 100% صحیح ہے۔ ہم میں سے یعنی وہ لوگ ہاتھ میں ہوا کرتے تھے، اس کی حالت کیا تھی؟ ما کان یجد احدہم یواری بہ سوءتہ، کہ اتنا کپڑا بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے جسم کو صحیح طرح ڈھانپ لیں، یعنی اس قسم کی ان لوگوں کی زندگی تھی۔ اور اس طرح وہ وہاں پر یعنی لباس سے بالکل ہی بے نیاز تھے، یعنی بالکل اتنا لباس کہ بس وہ اپنے صدر کو ڈھانپ سکیں، جو ان کے جسم کو نہیں ڈھانپتا تھا، یعنی پورے جسم پر پورا آنے والا جو کپڑا تھا وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہ خود وہاں کے ایک عالم کی گواہی ہے، جو میں نے جب اس سے سوال کیا تو اس کے جواب میں اس نے کہا۔ تو یہ جو علامت ہے یہ بھی عرب میں سب سے پہلے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب تو پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ پر بڑے بڑے پلازے تعمیر ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں دیکھیں کتنی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں ہیں اور ٹاور ہیں، اور خاص طور پر عربوں میں اس وقت یعنی 70 80 منزلہ عمارات وہ کھڑی کی جا رہی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور علامت بیان فرمائی۔ یہ جو علامات صغرى ہیں، محدثین نے اور علماء نے لکھا کہ یہ 40 سے زائد ہیں، ان میں سے ہم بعض کا ذکر کریں گے کیونکہ سب کا احاطہ کرنا یہ مشکل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک
عرابی آ کر آپ سے پوچھتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اس نے کہا جی متی الساعہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو آپ اس وقت انتظار کریں کہ قیامت قریب ہوگی۔ پھر اس نے سوال کیا، آپ سے پوچھا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، اللہ کے صلوات والسلام یہ فرمائے کہ امانت کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا وسد الامر، اور بعض روایت میں اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ کوئی چیز کسی اہل کے سپرد کر دی جائے، یعنی عام طور پر لوگ حقدار کو حق دینے کی بجائے کسی نااہل کو بہت بڑی ذمہ داری سونپ دیں، حکومتی ادارے وہ ان کے سپرد کر دیں، معاملات ان کے سپرد کر دیں، حکومتوں کو چلانے والے، اداروں کو چلانے والے نااہل ہوں، جب یہ جو معیار ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جب اس امانت کو ضائع کر دیا جائے اور بڑے بڑے اہم قسم کے معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، فانتظر الساعہ، تو فرمایا اس وقت انتظار کرنا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اگر دیکھیں ہم اپنے ملک میں دیکھیں، ہمارے ملک میں کیا حال ہے، اور تمام ممالک میں یہی حال ہے، آپ عرب ممالک میں دیکھیں، دیگر ممالک میں دیکھیں، پوری دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں تو جو امانت کا معیار ہے اس معیار سے لوگ بہت نیچے آ چکے ہیں، سب کچھ سفارش کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ جہاں بھی دیکھیں، کسی ادارے میں جائیں، آپ سیاست کو دیکھیں، سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، آپ دینی اداروں کو دیکھیں، آپ علماء کو دیکھیں، اکثر یہی آپ کو نظر آئے گا، الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ، اچھے لوگ بھی ہیں اور امانت کی پاسداری کرنے والے بھی موجود ہیں، اہل ایمان تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ لیکن عام طور پر اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ پر امانت کو نظر انداز کیا جاتا ہے، سفارش کو مقدم سمجھا جاتا ہے، اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جو خوشامد کرنے والا ہے اس کو قریب کیا جاتا ہے، اس کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اس کو عہدہ دیا جاتا ہے، اس کو نوازا جاتا ہے، اور جو خوشامد جس کو کرنا نہیں آتی اس کو دور رکھا جاتا ہے۔ ہر جگہ پر یہی حالت ہے کہ اس وقت جو امانت ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے، اور ایسی صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ یعنی ایک ہے کہ کہیں کہیں امانت کو ضائع کیا جائے، ایک یہ ہے کہ جب نیکی کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو اور برائی کا پلڑا ہلکا ہو تو پھر وہاں پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، دیکھ کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور بہت کم وہ لوگ ہیں جو امانت اس وقت یعنی یہی فیصلہ کیا جائے گا، اگر کسی کو حکم بنایا جائے، اس سے رائے لی جائے، اس سے فیصلہ لیا جائے تو وہ یہی فیصلہ کرے گا، یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ امانت کو اکثر لوگ ضائع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے یہ بھی اس وقت صادق آ چکا ہے، اور قیامت کی علامات میں سے یہ علامت اس وقت ہر جگہ پر دیکھی جا رہی ہے کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کیا جائے اس وقت پھر انتظار کرنا کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔